الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اہل بیت ٹی وی، مجھے افتخار احمد کہتے ہیں۔ ایمبیسڈر کی سیگمنٹ میں سماج کے کمیونٹی کے وہ دردمند اور محب وطن دوستوں کو آج دعوت دی ہے جن کی رغم میں دوڑتے خون میں وطن کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل یورپ میں رہنے والے ان نوجوانوں کو ایک ڈائریکشن دینا ہے جو دیار مغرب میں رہتے اپنے وطن کی مہک تو محسوس نہیں کرتے لیکن جانتے ضرور ان کے آباء و اجداد پاکستان سے یہاں تشریف لائے تھے۔ ان میں اس جذبہ جنون بیدار کرنے کے لیے کچھ حضرات جو قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں جس میں درد نہیں اس میں ایمان نہیں ہے۔ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے اور پردیس میں دیش کی خوشبو کو پھیلانے کا جو صحرا میرے دوستوں نے اپنے ساتھ باندھ رکھا ہے اس کی مہک اور خوشبو سے نوجوان نسل جو بی بی سے میں کہتا ہوں برٹش بورن چلڈرنز اس سے مستفید ہی ہو رہے ہیں اور اس نئی نسل کو پاکستان ان گوشوں میں لے کر جانے کی ایک جذبہ رکھتے ہیں، ایک شوق رکھتے ہیں تاکہ ان کے بچے جو پاکستان میں جا کے سے دیہاتی ماحول کو دیکھتے ہیں علم ہو سکے پاکستان کس قدر حسین، دلکش اور خوبصورت ہے۔ جنرل نذیر کی وادیاں میرے گلگت بلتستان کشمیر میں موجود ہیں لیکن لے جانے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کو لے جانے کے لیے میرے ساتھ ایسے احباب موجود ہیں جناب، انہوں نے اس کے تحت اوورسیز بزنس فورم کو تخلیق کیا ہے جس کا مقصد ٹورزم کو عروج دینا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے محترم محمد فروخ خان صاحب، تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کمیونٹی میں بڑا ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں، جن کے مقصد کو حاصل کرتے ہیں اور کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش بھی کرتے ہیں اور صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنکھوں میں چمک جو ہے ان کا وہ عزم مصمم کا پیکر ہے جن کو ہم الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن جب ان سے بات کر گے ان کی کارکردگی، ان کا اخلاق، ان کا گفتار، ان کچھ کرنے کی صلاحیت آپ خود بائی ایئر ضرور محسوس کریں گے۔ ان کے ساتھ ہے ہمارے یوتھ ینگسٹرز، بڑے پیارے بھائی ہیں راجہ بابر سلیم صاحب، ماشاءاللہ اچھا بولتے ہیں، برٹش میں کوالیفائیڈ ہیں، کا سیٹلڈ ہیں اور یہ بھی ہمارے محترم فروخ خان صاحب کے دست راست بھی ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو ایک ڈائریکشن بھی دیتے ہیں، یہاں سیکورٹی ایجنسی بھی چلاتے ہیں لیکن وطن کی محبت، ان کا جذبہ، ان کا شوق، ان کے گفتار اور کردار میں خوشبو کی طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ جی محمد فروخ خان صاحب، سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہمیں اندازہ ہے بہت مصروف شخصیت ہے یہاں نہیں وقت نکالنا وطن کی محبت کے لیے، نوجوانوں کے لیے، یہ بھی جذبہ ایمان اور اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جذبہ اللہ آپ کو جو ودیت کا رکھا ہے، جو گاڈ گفٹڈ ہے، ہر شخص میں تو نہیں ہوتا۔ بتائیے کہ اوورسیز پاکستان جو اوورسیز بزنس فورم بنا رکھا ہے آپ نے، ان کا مین مقصد ہے کیا؟ اوورسیز بزنس فورم جو ہے اس کے حوالے سے میں ایک مختصر سا تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ جی فرمائیے۔ کہ اس میں ہمارے پاس سارے بزنس مین جو سیلف امپلائڈ ہیں یا سول ٹریڈرز ہیں یا لمیٹڈ کمپنیز کے مالکان ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ جوائنڈ ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور ہمارا مقصد ہے کہ ہم یہاں پہ جو لوکل بزنس مین ہیں پورے یو کے سے، تو ان کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کریں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب کووڈ-19 آیا تھا تو 2 سال بالکل بزنس ٹھپ ہو کے رہ گیا اور لوگ بلکہ بزنس بازوں نے چھوڑ دی، بہت سخت نقصان اٹھانا پڑا، وہ گھر میں بھی جا کے بیٹھ گئے۔ ہم نے ان کے حوصلے کے لیے یہ کیا کہ ہم نے ایک فورم بنایا، تو اس میں ہمارے پاس بریسٹر ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں، مختلف ماہرین ہیں جو بزنس کو سمجھتے ہیں اور وہ اس میں گائیڈ کرتے ہیں باقاعدہ اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کسی کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں اس میں۔ تو ایک اچھا راستہ اپنایا ہم نے اور اس میں ہمیں لوگوں نے جوائن کر کے یہ اظہار کیا کہ واقعی میں ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں صرف ابھی یہ کہوں گا کہ اس بزنس میں ہمارے پاس جتنی اپورچونٹیز آئیں اس میں لوگوں نے ہم نے کافی ایونٹ، چھوٹے چھوٹے ایونٹ کیے ہیں۔ اب ہمارا بڑا ایونٹ بھی ایک ہونے جا رہا ہے جو نیٹ ورکنگ کے حوالے سے ہے کہ سارے بزنس مین آئیں، آپس میں ملیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے پوری بھاگ دوڑ کریں انشاءاللہ۔ جی بڑی اچھی بات ہے، یہ آپ نے بڑی مختصر انداز میں مقصد بتا دیا ہے۔ تو حضرت راجہ بابر سلیم صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ بڑا اس معاملات میں ایک اپنی رائے رکھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک جو اوورسیز بزنس فورم کا پاکستان کی معیشت میں کتنا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ملک میں جو معاشی حالات ہیں
وہ بڑے خطرناک حد تک لیول پر پہنچ چکے ہیں، مختلف افواہیں اڑ رہی ہیں، کیونکہ ہم پردیس میں رہتے ہیں، وطن تو ہے، وطن سے محبت ہے نا، ہمیں اس پہ فکر بھی ہے. اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو فورم ہے اس میں کیا رول ادا کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتخار صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس موضوع کے اوپر بولنے کے لیے ہمیں دعوت دی ہے. میرا خیال ہے کہ بزنس کمیونٹی جو ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، وہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کسی بھی ملک کی اکانومی کو رن کرنے کے لیے ایک بہت بڑا اس کا رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، یہ $30 بلین جو ہیں وہ ہر سال بھیجتے ہیں پاکستان کے اندر، یہاں سے جاتا ہے اوورسیز پوری دنیا سے جو بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی تو اس میں جو کمیونٹی ہے ہماری، جو بزنس کمیونٹی یہاں پہ ہے، ایک تو ہے ورکنگ کلاس، ایک ہے بزنس کمیونٹی. تو جو بزنس فورم کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جتنی بزنس کمیونٹی ہے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے. ٹھیک ہے. بٹ دس از ناٹ لمیٹڈ ٹو اونلی پاکستانی کمیونٹی، دوسری کمیونٹیز کے لیے بھی یہ اوپن ہے. ٹھیک ہے. کسی ریگارڈلیس آف ریلیجن، بیک گراؤنڈ اور ایتھنکسٹی، یہ بزنس فورم سب کے لیے اوپن ہے. اس میں اوور 250 بزنسز ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے، اور ایک جگہ پہ ہم سب لوگ نیٹ ورکنگ بھی کرتے ہیں اور اس پہ سوچ بچار بھی کرتے ہیں. اور اس میں اکثریت جو ہے وہ 95% پاکستانی بزنسز بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، ایک بہت بڑا اکنامکس کرائسس ہے پاکستان کے اندر، اور اس کو جو سپورٹ پاکستان کو آفٹر آل جو مل سکتی ہے وہ بزنس کمیونٹی سے مل سکتی ہے مینلی پاکستان کو رن کرنے کے لیے. باقی تو جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ ظاہر ہے IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، لون کی صورت میں ہے، لیکن بزنس کمیونٹی ایسی ہے جو کہ درد کھاتے یہاں پہ ہیں اوورسیز میں، لیکن درد جو پاکستان کا رکھتے ہیں اور پاکستان میں اپنے پیسے جو ہیں وہ بیچتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو اسی والے سے یہ فورم جو ہے وہ ان سب لوگوں کی مدد کے لیے بھی ہے جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹورزم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ویسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ بھی اپنا بزنس کو جو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں ان کی سپورٹ کے لیے بھی یہ ہے. ایکسیلنٹ ہے جی. خاص صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ اس فورم کے فاؤنڈر بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں، آپ کا ایک نقطہ نظر بھی ہے اور بارپورا ایکسپیرینس بھی ہے. آپ یہ بتائیے کہ کچھ لوگ پاکستان پراپرٹیز جو لیتے ہیں، غبن ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، رشوہ دار پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کیا آپ کا فورم اس میں کوئی رول ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ جی بالکل. یہ آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا کہ ایک تو پراپرٹیز کے حوالے سے ہم یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں پراپرٹی ڈیلرز، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ عام سے لوگ بھی ایک، بلکہ ریڈی بان بھی جو ہے وہ ڈیلر بن جاتا ہے. لیکن یہاں پہ قانون ہے، یہاں پہ ایک برٹش لا موجود ہے جو ایک سخت ترین لا ہے کہ اس سے آدمی ہل جل نہیں سکتا. تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہماری فورم میں جتنے اگر کوئی کام کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، تو وہ ایک پراپرلی یہاں پہ UK میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں، ان کی انشورنس ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ وہاں پہ جن پراپرٹیز کے لیے، چاہے وہ پاکستان سے ہو، دبئی سے ہو، مختلف علاقوں سے ہوں، تو ہم وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے رجسٹریشن ان کے پاس موجود ہے، کیا ان کے پاس NOC موجود ہے، کیا وہ اپنی جو کنسٹرکشن کر رہے ہیں اس کے عوض انہوں نے ساری پیمنٹس ڈیوز کلیئر کر چکے ہیں، تاکہ جو کسٹمر یہاں سے ان کو پیسے بھیج رہا ہو وہ ان کے سیکیور ہوں. اور اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، ہم ان کو سختی کے ساتھ ہم ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم ان کی پراپرٹیز یہاں پہ بیچنے نہیں دیتے. تو بعض لوگ کوشش کرتے ہیں ہمارے تھرو آنے کی کہ کوئی ایسی ان رجسٹرڈ پراپرٹی کو بیچنے کی، لیکن ہم ان کو اپنے فورم میں نہیں رہنے دیتے. اور ہم ہر چیز کا پہلے باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی فورم میں اس بزنس مین کو شامل کرتے ہیں. اسی وجہ سے میں نے ابھی ٹورزم کے حوالے سے بھی یہی بتا رہا ہوں کہ پاکستان اور پوری دنیا میں جس ملکوں کو آپ دیکھ لیں، آپ دبئی کو دیکھ لیں، آپ ترکی کو دیکھ لیں، مختلف ممالک کو آپ سنگاپور دیکھ لیں، بینکاک دیکھ لیں، تو ٹورزم ہی ایک واحد ایک ذریعہ ہوتا ہے جو ملک کی معیشت کو آگے بڑھاتا ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے ہمارے ملک کی ذرا ٹورزم انتہائی بلکہ بہت کم درجے پہ چل رہی ہے، لوگ بھروسہ کم کرتے ہیں. پھر ہمارے جو برٹش لوگ ہیں یہاں کے، تو ان کو بھی ذرا تھوڑا بہت وہ ہوتا ہے، ڈر خوف ہوتا ہے کہ وہاں جا کے میرے بچے کہیں خراب نہ ہو جائیں یا کچھ پرابلم نہ بن جائے. تو حالانکہ ایسا نہیں ہے، بہت خوبصورت جگہیں ہیں، بلکہ ہم سوئٹزرلینڈ کو بھول جائیں گے جتنی خوبصورتی ہمارے ملک میں ہے.
اور ہماری کوشش ہونی چاہیے اپنے پیرنٹس کی بھی کہ وہ جائیں تو لازمی ان کو اپنے بچوں کو نادرن ایریا دکھائیں، ان کی اس کی خوبصورتی دکھائیں، ان کو گھمائیں پھرائیں. یہ نہیں کہ ایک محدود جگہ تک لے جا کے غم خوشی جو بھی اس میں وہ شرکت کرتے ہیں وہاں پہ گھما کے واپس لے آئیں گے تو ان کو دوبارہ جب آپ جانے کا کہیں گے تو وہ بچے کبھی نہیں جائیں گے پاکستان. ایگزیکٹلی. کیونکہ ان کو روٹ نہیں پتہ، ان کو خوبصورتی نہیں پتہ، ان کو وہاں کی کلچر کا نہیں پتہ چلتا. کیونکہ اگر ایک محلے ایک گلی تک وہ رہ جاتے ہیں تو ان کو کوئی چیز اندازہ نہیں ہوتا. تو خوبصورتی دکھانے کے لیے ان کو گھمایا جائے، پاکستان دکھایا جائے. پاکستان بہت خوبصورت ہے، بلکہ آپ یورپ بھی بھول جائیں گے اور دوسرے بڑے بڑے ملکوں کو آپ بھول جائیں جتنی خوبصورتی ہمارے ملک میں ہے. لیکن ٹورزم کی کمی کی وجہ سے ہمارے ملک کرائسس میں بھی جا رہا ہے اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی ہمارا ملک بہت کرائسس میں جا رہا ہے. تو ان چیزوں کو اگر بڑھایا جائے اور ایمانداری کے ساتھ بڑھایا جائے تو انشاءاللہ ہمارا ملک بہت ترقی کرے گا. ریاض صاحب آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ اسی پاکستانی تقریباً $30 ملین ایوری ایئر ملک میں بھیجتے ہیں، کماتے یہاں ہیں لگاتے وہاں پر ہیں، اور کوئی سود بھی نہیں ہے، کوئی اور چیزیں بھی نہیں ہے. آپ یہ بتائیں ٹورزم سے پاکستان کے معاشی حالات میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے جب بچے اب لے کے جائیں گے مرتب پڑھائیں گے، اس میں پاکستان کی اکنامکس میں کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں بہت بڑی ہیلپ ہو سکتی ہے. ٹورزم جو ہے وہ ظاہر ہے مینلی تو مطلب اٹریکٹ کرتا ہے اوورسیز کمیونٹی کو بھی اٹریکٹ کرتا ہے، بلکہ جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی نہیں ہیں بلکہ دوسرے ملکوں کے جو لوگ رہنے والے لوگ ہیں، دوسری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں جاتے ہیں اور وہ بھی اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. بلکہ پہلے اب جب سے ابھی کچھ عرصہ پہلے تک تو بہت بڑا ایک کام ہو رہا تھا ٹورزم کے حوالے سے، اور اس میں ایک بہت بڑا رول ہے جو کہ اوورسیز کمیونٹی پلے کر سکتی ہے اس کے اندر. خاص طور پہ جیسے ابھی فاروق خان صاحب نے اس کے اوپر توجہ بھی دلائی، انہوں نے پوائنٹ بھی شیئر کیا ہے کہ ہم لوگوں کو گلہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے روٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں رہتے ہیں اور ان کی جو کنیکشن ہے اس کے اندر کمی آ جاتی ہے اور وہ اس طرح سے ان کا رشتہ نہیں رہتا جذبات کا جس طرح ہمارا رشتہ ہوتا ہے جو ہم پاکستانی بورن لوگ ہیں یہاں پہ آئے ہیں سیٹل ہوئے ہیں یہاں پہ. تو اس کی وجہ بھی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بچوں کو لے جاتے ہیں اپنے گاؤں میں لے جاتے ہیں یا اپنے ایک شہر میں محلے میں لے جاتے ہیں اور پھر وہیں رکھتے ہیں مہینہ 10 دن 15 دن رکھتے ہیں. تو فرسٹ ٹائم جو بچہ وہاں جائے گا 10-15 دن وہیں گزارے گا تو وہ ایک ہی جگہ پہ رہ کے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پورا پاکستان ہے کیا. وہ دیکھا جو نہیں ہوتا، نہ ہی دکھایا ہوتا ہے ہم نے. تو عموماً یہ اویئرنیس نہیں پیرنٹس میں بھی نہیں ہوتی ہے. تو اگر یہ چیز ہم رکھیں کہ ٹھیک ہے اپنی جو جہاں پہ جانا ہے فیملی کے ساتھ ملوائیں، فیملی ٹائز دکھائیں، لیکن اس کے علاوہ ہر دفعہ پلان کریں کہ پاکستان کے مختلف حصوں کو وزٹ کروائیں. جیسے فار ایگزامپل کے طور پر جب میں پاکستان جاتا ہوں فیملی کو لے کے جاتا ہوں، میں لازمی فیملی کو ساتھ لے کے جاتا ہوں، میں اکیلا کبھی نہیں گیا ماشاءاللہ جی. تو میں جب بھی جاتا ہوں تو میں طے کر کے جاتا ہوں کہ اس دفعہ ہم جو ہے وہ سوات جائیں گے، اس دفعہ ہم جو ہے وہ ناران کاغان جائیں گے، اس دفعہ ہم گلگت جائیں گے، اس دفعہ ہم مری وزٹ کریں گے، اس دفعہ ہم نے لاہور دیکھنا ہے، اس دفعہ ہم نے کراچی کی طرف جانا ہے. تو اس طریقے سے میں چاہتا ہوں میرے بچوں کو جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ کنیکشن ان کا اس سے بہت زیادہ بلڈ اپ ہوا ہے، بلکہ انہوں نے پاکستانی کلچر کو بہت زیادہ قریب سے دیکھا ہے اور پھر اس کو پسند بھی کیا ہے. مطلب اس کو پسند کیا ہے کہ یہ پاکستانی کلچر جو اصل پاکستانی کلچر جو ہے اس میں ویلیوز جو ہیں، فیملی ویلیوز جو ہیں، جو ہماری ٹائز ہیں آپس میں، جو وہاں پہ ایک معاشرہ ہے تو ایک جو محبت ہے، جو پیار ہے، جو یعنی کہ گو کہ ہم لوگ پاکستان میں ظاہر ہے جو موسٹلی لوگ جو ہیں وہ سیکنڈ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اس والے سے، لیکن پھر بھی لوگوں کے اندر بہت جذبہ ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرنے کا، جو کہ ظاہر ہے ترقی یافتہ ملکوں کے اندر جو ہے وہ لوگ اس کو اسپینڈ نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کے اوپر دوستوں کے اوپر اسپینڈ بہت کم کرتے ہیں. تو یہ ایک ویلیوز ہیں، ان کو ویلیوز کا تعارف بھی ہوتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ٹورزم کو فائدہ اس میں ڈیفینیٹلی ہوگا. ظاہر ہے جہاں پہ جا رہے ہیں آپ اسپینڈنگ کر رہے ہیں، جا کے پیسے وہاں لگا رہے ہیں، آپ وزٹ کر رہے ہیں، تو جو بھی اسپینڈنگ وہاں پہ ہوگی وہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی، چاہے ایک انڈیویجول کرے. تو اس طرح سارے لوگ اگر اس طرف جانا شروع کر دیں اور یہ اس کام کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے جو وہاں کا جو ٹورزم ہے اور جہاں کی اکانومی ہے، ہم بیسیکلی اس کے اندر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ جا خرچ کر رہے ہیں تو اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، گو کہ ہم اپنے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ایک بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اوپر، کریں تو اپنے اوپر لیکن وہ مل پاکستان کو رہی ہوگی. اس میں شک نہیں ہے ناظرین محترم، ٹورزم سے ملکوں کے بجٹ میں ہیلپ ملتی ہے. جیسے انڈونیشیا، ملائیشیا کے ٹورزم میں 50% زیادہ جو ہے ہیلپ کرتے ہیں بجٹ میں. ملکوں کی اکنامکس کا ڈپینڈ آج کل ٹورزم پہ ہے. پاکستان تو ملکوں سے کہیں خوبصورت ہے. میرا گلگت، میرا بلتستان، میرا وادی حمزہ اور ایک کافرستان کا علاقہ کہیں حسین ہے، دلکش لوگ ہیں،
खूबसूरती है, नेचुरल है, और हाइट से गिरते हुए आबशारों की रिमझिम होती है ना जी, हमसे शोरा के लिए बड़ी कीमती होती है। बहुत बिल्कुल कहाँ साहब माशाल्लाह आपका एक तरह इम्तियाज लोग इकट्ठा करने की सलाहियत रखते हैं जी आप प्रोग्राम करते साथ बर्मिंघम कॉलेज में आपका प्रोग्राम होता है जी जी हर कम्युनिटी के लोग यूथ वहाँ होती है स्टूडेंट्स वहाँ पे होते हैं सोलिसिटर हैं बरिस्टर हैं प्रोफेशनल्स हैं इवन के बॉक्सर्स भी हैं मिलिट्री मैन भी आते हैं इतना इज्तिमा इकट्ठा कर लेते हैं आप कोर्ट के बाद बिजनेसमैन इकट्ठे होकर आप कोऑर्डिनेशन भी करते हैं बिजनेस भी करते हैं इकट्ठे भी मिल बैठते हैं मोहब्बतें बढ़ती हैं अजर तो आखिरत में मिलेगा आपको दुनिया में जो आप अजर हासिल करते हैं अब क्या समझते हैं इसके रिजल्ट्स जो आप लेना चाहते हैं उसका मेन मकसद है क्या ये तो मुझसे ज़्यादा यूथ के बारे में आप बाबर भाई हम सारी तफसीलात बताएंगे कि हमने यूथ के लिए क्या कुछ यहाँ पे शुरू कर रखा है जी तो मेन चीज़ जो हम बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कोशिश यही कर रहे हैं कि जो वही मैंने शुरू में जो ऐसे आपको बताया कि बिज़नेसमैन बहुत क्राइसिस में चला गया था अब वो वापस अपनी तरफ हम मोड़ने के लिए उसको मुख्तलिफ रास्ते दिखा रहे हैं और वो जब एक बिज़नेसमैन दूसरे बिज़नेसमैन से मिलता है चाहे वो उसकी अपनी कैटेगरी का क्यों ना हो तो उससे वो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल करता है और उसे अपने विजिटिंग कार्ड्स आपस में शेयर कर लेते हैं फिर आपस में कम्युनिकेट हो जाते हैं ये बहुत बड़ी एक नेटवर्किंग है जो हम इस फोरम में लेकर आए अभी नेक्स्ट हमारा एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह एक अजीम किस्म का एक इज्तिमा आने वाला है उसमें भी हम यही कर रहे हैं एक नेटवर्किंग का होगा फिर उसके बाद हमें एक एक्सपो करने का भी इरादा है कि सारे बिजनेसमैन को एक एग्जीबिशन की जाए सारे स्टॉल लगाए जाएं और मुख्तलिफ लोग आपस में शेयर ये एक बिज़नेस को बढ़ाने के तरीके हैं जो लोग बैठ गए घरों में हम चाहते हैं वो भी निकलें और बिज़नेस को अपने घर के लिए अपने रोज़गार के लिए बढ़ाते चले जाएं और अपने मुल्क को पीछे जो अपना मुल्क है उसमें वो इन्वेस्टमेंट भी करें अपने मुल्क को भी फ़ायदा दें अपने रिश्तेदारों को भी फ़ायदा दें गरीब गुरबा के लिए भी काम करें जो ऐसे बेचारे जो ज़रूरतमंद हैं पाकिस्तान में हैं चाहे किसी भी मुल्क में हों अभी रिसेंटली हमने एक बहुत अच्छा एक काम शुरू किया है कि सिख कम्युनिटी के हवाले से हमने उनके लिए भी वहाँ पे जो गुरुद्वारे और दूसरे हैं पाकिस्तान में जो करतारपुर वगैरह उसमें हम विज़िट रखवा रहे हैं उसके लिए हम टूरिज़म में ताकि लोग वहाँ पे जाएं और उसको अपने जो मुबारक जगहें हैं वहाँ पे उनका टूर करें तो उसके लिए भी हमने नेटवर्क तैयार कर लिया है इंशाल्लाह जल्द हम उसका अनाउंसमेंट करेंगे और मुख्तलिफ हम यहाँ पे गुरुद्वारों में जाके सिख कम्युनिटी के बड़े हेड्स से हम मुलाकात करके ये काम करेंगे इंशाल्लाह तो इसमें हमारा मकसद जो है इस फोरम का उसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ तो मैं आपके इतने खूबसूरत प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं सब बिज़नेसमैनों को ये दावत दूंगा कि वो आएँ हमारे साथ शिरकत करें और बिज़नेस जो हमारी ओवरसीज़ बिज़नेस forum.co.uk पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट जी दोस्तों ये बड़ी खूबसूरत बात है कि कम्युनिटी को इकट्ठा करना बिज़नेस करेंगे इनकम होगी कमाएंगे तो लगाएंगे कमाइयाँ तब होती हैं जब मिल बैठ के कोई मामले एहतियात होते हैं फूड का बिज़नेस हो प्रॉपर्टी का बिज़नेस हो और दीगर लवाजमात हों जब बैठेंगे तो दो साफरी मिलेंगे मामला देखेंगे इत्मीनान बढ़ेगा कोई ट्रस्ट बेसिकली रूह होती है किसी भी बिज़नेस की बदकिस्मती से पाकिस्तान में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे अजीज़ व करबा कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते उसकी तकलीफ़ भी होती है क्योंकि फिर भी वतन की मोहब्बत गालिब आ जाती है ख़ासकर प्रॉपर्टीज़ के हवाले से लोग इन्वेस्टमेंट की है किराएदार ने कब्ज़ा कर लिया किराया भी नहीं दे रहे छोड़ भी नहीं रहे ख़ास साहब आप बेरुकरेस में भी माशाल्लाह आपका एक नाम है जी तो इस तारीफ में भूल के स्टार्ट में तो अभी पूछ रहे थे आपसे ऐसे मामलात को कैसे हैंडल किया जा सकता है उससे पाकिस्तान बड़े परेशान होते हैं जब कब्ज़ा होता है अपने ही गिराते हैं नशेमन में बिजली है अपने ही लोग नहीं छोड़ते इसमें आपका बिजनेस फोरम की हेल्प कर सकता है दोस्तों की जी भाई मेरे आप एक चीज़ बहुत लोगों को यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी है हमारे पाकिस्तानी भाई बहनें उनको ये नहीं पता कि वो अपने पाकिस्तान में अगर कोई इनके साथ ऐसे वाक़यात हो जाए तो उसको कैसे छुड़ाया जाए और उससे कैसे निपटा जाए बहुत आसान तरीका है अपने ब्रिटिश एम्बेसी को आप ख़त लिखें और वो पाकिस्तान में एक इदारा है जो जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट
جو سول سیکریٹریٹ یعنی سپر سیکریٹریٹ اسلام آباد میں اس کا آفس ہے، وہاں پہ وہ شکایت درج کرائیں گے تو ادھر ان کے انڈر جو ہیں کافی بڑی ایجنسی ہیں، جیسے FIA ہے، پولیس ہے، دوسری ایجنسیاں ہیں جو سیکورٹی کے حوالے سے، وہ فوراً اس سوسائٹی پہ یا اس جگہ پہ وہ اپنے مطلب سیکورٹی ایجنسیز کو انفارم کرتی ہے، وہ اس پہ فوراً اس پہ یعنی رد عمل کا اظہار میں ہوتا ہے۔ تھوڑا مدد سے میں اپنے علم کے لیے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو آپ کہتے ہیں کمپلین کریں پاکستان میں، جو پاکستان کونسلیٹ میں کریں یا پاکستان کونسلیٹ کے تھرو بورڈ آف انویسٹمنٹ کو کریں؟ اوکے ہاں، ٹھیک ہے، پہلے اپنی ایمبیسی کو بتائیں، ایمبیسی بورڈ آف انویسٹمنٹ سے کہے گی جو پاکستان کی ہے، بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ فوراً ایکشن لیتی ہے، جو اس کے پاس جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کو وہ مطلع کرتی ہے اور اس کا فوری طور پہ وہ حل نکالتی ہے۔ ماشاء اللہ، دیٹس گڈ پوائنٹ، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، جزاک اللہ خیر۔ راجہ صاحب، آپ ماشاء اللہ بچوں کو لے کے گئے ہیں، مختلف علاقوں کا وزٹ کرایا ہے، وہ تو آپ کے اپنے بچے ہیں، کیا ایسا نہیں ماحول بنا سکتے آپ اور بچے جو پاکستان جانا چاہتے ہیں، صرف ٹرکی جاتے ہیں یا جاتے ہیں دبئی جاتے ہیں، موراکو جاتے ہیں، دبئی تو جو حسن وہ تو کہتے ہیں آرٹیفیشل ہے، پاکستان میں نیچرل ہے، کسی نے کہا کہ آرٹیفیشل چیز دیکھیں گے نا آپ کی آنکھیں اکتا جائیں گی، نیچر کو جتنا دیکھیں گے وہ زیادہ حسین لگتا ہے۔ تو آپ ایسا کوئی گروپ تخلیق کر رہے ہیں کہ UK سے میجورٹی بچوں کو لے کے وہاں وزٹ کروائیں؟ آپ یوتھ میں شمار ہوتے ہیں نا۔ مہربانی، آپ ابھی بھی یوتھ میں ہمیں شمار کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اس حوالے سے کافی کام ہو رہا ہے۔ خان صاحب بلکہ ارسیلف انہوں نے خود بھی 1-2 گروپ لے کے گئے ہیں پاکستان میں، یہاں سے لوگوں کو بھیجا ہے اور اس کے لیے پراپر مینجمنٹ کر کے اور آگے جتنی ان کو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کی گئی ہیں، یعنی اسلام آباد سے ان کو پک اپ کر کے پھر گاڑی کے اندر ان کو لے کے جانا اور مختلف جگہوں کے اوپر ان کو گھما کے پورا، یعنی ایک پلان کے تحت پورے ہوٹلنگ اور سارا کچھ وہاں پہ۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں جو ہمارا ایونٹ ہوا تھا اس میں پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے یہاں پہ، اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ پاکستان کے جو اٹریکشنز ہیں، جو ٹورسٹ پلیسز ہیں، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے تصویروں پہ دکھائی بھی تھی پریزنٹیشن کے اندر اور بتایا بھی تھا، ایکسپلین بھی کیا تھا۔ تو پاکستان کے اندر تو بہت زیادہ ٹورزم کی گنجائش ہے اور وہاں وزٹ کرنے کی گنجائش ہے۔ میرا خیال ہے اس کے اوپر جیسے ابھی خان صاحب نے اس کے اوپر تو انیشیٹو لیا ہوا ہے اس کے حوالے سے لے کے جانے کے لیے، کچھ 1-2 اور بھی ہیں جو ٹریول کا کام کرتے ہیں۔ خان صاحب کا ٹریول کا کام بھی ہے، پراپرٹی کا کام بھی ہے، تو میں جانتا ہوں وہ بھی ٹریول کا کام کرتے ہیں، میرے عزیز ہی ہیں، تو وہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس طرح سے لوگوں کو لے کے جائیں، یہاں سے پاکستان لے کے جائیں، لوگوں کو ٹورزم کروائیں۔ تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں ابھی مزید اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس حوالے سے توجہ بہت کم ہے لوگوں کی، کیونکہ لوگوں پر نالج بھی نہیں ہوتا، ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا، پھر ہمارے اندر ایک وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سروسز کس طرح کی ہوں گی، پھر خوف بھی کسی حد تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پاکستان تو سیف ہے انشاءاللہ، اب تو کوئی اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ناردرن ہر جگہ میں گیا ہوں، چترال تک گیا ہوں، گلگت تک گیا ہوں، ہر جگہ کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں۔ پہنچنے کی فیسلٹیز کیا ہیں؟ تو نارمل ہوتا ہے ایسے جگہوں پہ سڑکیں روڈز نہیں ہوتے، کیسے پہنچاتے ہیں بچوں کو؟ جی وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک خاص جگہ پہ پہنچ کے اس کے بعد آپ کو وہاں پہ جیپ لینی پڑتی ہے جو 4x4 ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو ہائر کرنی پڑتی ہے، تو وہاں پہ ڈرائیور بھی مل جاتے ہیں اور وہ گاڑیاں بھی مل جاتی ہیں اور وہ آپ کو لے جاتے ہیں اور آپ کو گھما کے لے آتے ہیں۔ اور رہائش کا کیا پروگرام ہے وہاں پر؟ بچے آپ کو پتہ کہ نزاکت بھی ہوتی ہے، فیسلٹیز بھی چاہتے ہوتے ہیں۔ ہوٹل تو دیکھیں وہ تو مطلب اچھے سے اچھا ہوٹل وہاں پاکستان میں موجود ہے، ٹورزم کے حوالے سے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جو ہوٹل وہاں بنے ہوئے ہیں بڑے اچھے ہوٹل ہیں، میں نے تو نہیں فیل کیا کہ کوئی ہوٹل کسی کے اندر کوئی اس طرح کمی ہو، یعنی لوور لیول کے بھی ہیں، مڈل لیول کے بھی ہیں، اچھے بہت اچھے ہوٹل بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ۔ ڈپینڈ کرتا ہے کوئی کتنا اسپینڈ کرنا چاہتا ہے۔ خاصا آپ سے سوال یہ کہ آپ پوری دنیا کو پاکستان نئی پکچر دکھا رہے ہیں، جیسے وہاں پر کرتارپور صاحب ہے، حسن ابدال میں سکھ ریلیجیس کے ہے، ہمارے گھر کے قریب ننکانہ صاحب جیسے شروع ہوتا ہے، اس کے علاوہ بدھسٹ کا ٹیکسٹرا میں بہت بڑی یونیورسٹی ہوا کرتی تھی، اور اس وقت کہتے ہیں سب سے بڑی یونیورسٹی بدھسٹ کی وہ ٹیکسلا میں ہوا کرتی تھی۔ پھر موہنجو دڑو ہیں وہ دکھا رہے ہیں، ہڑپا کے اثرات جو ہزاروں سال پرانے ہیں، اتنا بڑا کلچر وہاں پڑا ہوا ہے، پرٹیکولرلی ہندوازم کے حوالے سے بڑے بڑے ہسٹورک ان کے مندر وہاں پر ہے، دنیا کی نئی پکچر دکھا رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ چیزیں موجود ہیں جو چھپی ہوئی تھیں۔ جتنا امتیاز بھی
ब्रिटिश पाकिस्तानी अपना ओवरसीज फॉरम को जाता है, बिजनेस ओवरसीज पाकिस्तानी को फॉरम को जाता है, ये भी आपका एक तरह इम्तियाज़ है। क्या इस हवाले से आप बुद्धिस्ट कम्युनिटी को भी टच कर रहे हैं, हिंदू जी? हमारे बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैंने जैसे आपको बताया कि सिख जो कम्युनिटी है उसके साथ हमारा रब्ता है, अब हिंदू कम्युनिटी के साथ भी है हमारे, बल्कि हमारे फोरम में भी हिंदू कम्युनिटी के लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं और सिख भी हैं। तो हमारे फोरम में ये ज़रूरी नहीं है किसी मज़हब के साथ कोई हमारा वो नहीं है, कोई हर मज़हब के लोग आ सकते हैं और उनको वही फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो एक हमारे साथ जितने हैं उनको भी वही चीज़ मिलेगी इंशाअल्लाह। और हाँ, टूरिज़म के हवाले से आपने सिक्योरिटी का जिक्र किया, मैं उसमें ज़रा एक वजाहत कर दूँ। एक सिलसिला ये होता है कि जब यहाँ से मैंने जब एक टूर करवाया, तकरीबन 16 बच्चे थे उसमें 16, और उसमें तकरीबन 6 के 7 लड़कियाँ थीं, यानी यंगस्टर थे, सारे ब्रिटिश बोर्न थे और बाकी लड़के थे और कुछ उनमें एल्डर थे 2-3 सिर्फ। तो उनको जब हम लेके गए तो अगर हम उनको पुलिस देते हैं, मसलन हम कहें कि हम सिक्योरिटी के लिए पुलिस दे दें आपको, तो उसमें ये होता है कि जो ब्रिटिश बच्चा होता है तो वो बंदूक या पिस्टल देख के वो खौफज़दा हो जाता है। तो उसका तरीका ये होता है कि हम PTDC जो पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उनको हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम इस रूट पे जाएंगे। हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लेके उनको घुमाना, वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे छोड़ना, ये हमारी ड्यूटी है जी। जब हम उनको उस पूरा रूट का एक मैप हम दे देते हैं PTDC को, PTDC अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से यानी पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है कि ये टूर यहाँ से गुजरेगा जी, और उसमें इतने पीपल हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतना कुछ है और फलाने होटल में ठहरेगा। हम सारा शेड्यूल उनको भेज देते हैं। वो फिर सिक्योरिटी एजेंसीज जो होती हैं दूर से हमें मॉनिटरिंग कर रही होती हैं, बजाय इसके कि वो हमारे साथ घूमें, पुलिस लेके हम घूमें या एजेंसीज को लेके घूमें जिसमें खौफ और हरास पैदा हो, तो हम वो नहीं करते, ताकि लोग बच्चे बड़े सुकून के साथ घूमें फिरें, अपने सैर करें। होटलों के हवाले से भी आपने बाबर भाई से क्वेश्चन किया कि होटल जो हैं वहाँ पे बहुत खूबसूरत हैं, बाज़े बल्कि ऐसे होटल भी हैं जिनके घर हैं, होटलों के अंदर से अब शायर गुजर रहे हैं। हाँ, और बल्कि आप जिस बेड पे लेटे हुए हैं उसके नीचे से भी अब शायर जा रहा होगा। बिल्कुल ऐसा। तो इतनी खूबसूरत एक माहौल बनाया गया, एक हुस्न दिया हुआ है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कि देख के हैरान हो जाए बंदा, आंखें दंग रह जाती हैं जब आप बादलों से भी ऊपर पहाड़ी पे जाते हैं, जब बादल आपके नीचे तैर रहे होते हैं और आप वो मंजर अगर आप देखें जहाँ पे ऑक्सीजन भी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन बहुत एक खूबसूरत ऐसा महसूस होता है कि आप आसमान के करीब पहुँचे हैं। हालांकि आसमान तो बहुत ऊंचा है, उस पर तो कोई जा भी नहीं सकता, लेकिन वो एक खूबसूरत माहौल बन जाता है। वैसे खासतौर पोलो की जो गेम होती है ना पहाड़ों पर जी, चतराल में होती है, ये हमारे ब्रिटिश बोर्न किड्स के लिए बड़ी अट्रैक्टिव होगी जी, बिल्कुल फैसिनेटिंग होती है। घोड़ों पर बैठ कर पोलो खेलना, फिर पस मंजर में पहाड़ों का दो मतलब सीन नजर आना, वेरी अट्रैक्टिव फैसिनेटिंग होते हैं चीज़। ये चीज़ जो है यही तो हम दिखाना चाहते हैं। जैसे आप काफरिस्तान का आपने नाम लिया, काफरिस्तान चतराल के साथ ही है, और उनका कल्चर आप देखें, उनकी खूबसूरती देखें कि किस तरीके से उनकी ज़िंदगी गुजरती है, वहाँ पे चतरालियों की कैसी ज़िंदगी। वहाँ पे आप यहाँ के गोरों को भी देखेंगे, गैर मुल्की शहरी भी ऑस्ट्रेलिया के होते हैं, अमेरिकन होते हैं, वहाँ पे पहाड़ों पे जाते हैं और अपने कोह-पेमाई करते हैं, कितने अच्छे अच्छे उनके लिए मंजर होते हैं। आप वो देख के हैरान होंगे कि वाकई में दुनिया के ऐसे लोग भी हैं जो हमारे मुल्क को पसंद भी करते हैं, और हमारे मुल्क में बहुत पसंदगी की वजह है, लेकिन हम लोग खुद जो हैं अगर वो हम बड़ी तादाद में जाने लगें और सब लोग ये कसद कर लें कि हम अपने बच्चों को अपना मुल्क दिखाएंगे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इकानमी एक टॉप की इकानमी बन जाएगी। बेशक, नो डाउट, बिल्कुल। अच्छा खान साहब, एक चीज़ और है कि एक तो होता है आपने अपने पहाड़ों की, कोहसारों की सैर तो करवा दी, वादियों की, दिलकश नज़ारों की, हाँ जी, पोलो ग्राउंड की, लेकिन एक सहरा का अपना हुस्न होता है। बिल्कुल। उसकी चांद रात की जो है ना, उस पर मेरे कुछ कथा याद आ रहा है कि वो चांद रातों की चांदनी में मोहब्बतों की सफ़ीर बनकर वफा के आंचल में मुंह छुपाए जो मिलने आती तो ऐसे लगता जैसे कि जिस्म चांदनी का हया के पैकर में डर रहा हो। असल में ना जब सहरा का हुस्न देखना चांद रातों में,
بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اس میں نا پتہ کیا ہوتا ہے, زراعت چمکتے ہیں. پھر جی ہمارا چولستان کا صحرا ایک اپنا حسن رکھتا ہے, ان کی اپنی دلکشی ہے. کہ ایسا بھی ہے کہ آپ چاند راتوں کو بچوں کو ایک اس رات کا وزٹ بھی کروایا جائے تاکہ اس طرح کا سحر نظر آ جائے, جو صحرا کا کہ سیراب نہیں ہوتا, اس کی اپنی دلکشی ہوتی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک خوبصورت لوکیشن جو ہے وہ ہے گوادر. اچھا, گوادر ایسی جگہ ہے جو وہاں پہ صحرا بھی ہے, سمندر بھی ہے, اور ہمارے پورٹ بھی موجود ہے جو بحری جہاز ہوتے ہیں جہاں پہ. تو اس کی خوبصورتی آپ میرے خیال میں سنگاپور کو بھی آپ بھول جائیں گے, ماشاءاللہ. اور آپ بلکہ جو بہت ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو بھی آپ بھول جائیں گے جو آپ گوادر جب اگر آپ دیکھیں. تو میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو وہ ہر شہر دکھائیں, گوادر دکھائیں, کراچی دکھائیں, وہاں کا سمندر ہے, اور ہمارا پشاور ہے جیسے پشتو کلچر ہے, اسی طرح پنجاب کا لاہور کلچر دکھانا ہے آپ نے, لاہور دکھائیں, ہمارا بارڈر دکھائیں جہاں پہ ہماری فوج ہے, ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں, کتنے اپنے ملک کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں. ہاں ایک شکایت مجھے ہے میڈیا کے حوالے سے آپ لوگوں سے. اچھا. وہ میں یہ کروں گا, جب جنرل پرویز مشرف صاحب آئے تھے تو انہوں نے سوشل میڈیا کو آگے لے کر آئے تاکہ ہمارے ملک کا ایک اچھا رزلٹ پبلک میں جائے. لیکن اس میں کچھ جو یعنی ان پڑھ قسم کے لوگ آ گئے, اس میں یہاں تک کہ ایک معمولی سے ورکر بھی ہوتا ہے وہ بھی مائک لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں, آپ لوگ ایک تعلیم رکھتے ہیں, آپ ایک صحافت میں ایک علم رکھتے ہیں, تو آپ اس مقام پہ پہنچے. بعض لوگوں کے پاس نہ تو کوئی صحافت کا علم ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے, وہ ایک مائک لے کے نکل پڑتے ہیں. تو پاکستان کی جو ایک ایسی چیز کو وہ اس پہ میڈیا پہ لے آتے ہیں جس کو دیکھنے سے یہاں کے بچے خوفزدہ ہو جاتے ہیں. مطلب کہ ایک موبائل چھیننے کا واقعہ, مثلا کراچی کی آپ مثال لے لیں, کراچی کی آبادی تقریباً 5 کروڑ سے اوپر ہے. اب اس جگہ پہ ایک واقعہ ہو جانا, مطلب اگر آپ دیکھیں کہ ایک موبائل چھن جانا یا 2 موبائل چھن جانا اور اس کو ہائی لائٹ بریکنگ نیوز میں ڈال دینا, تو یہ کہاں کا انصاف ہے. آپ ہمارے پڑوسی ملک کو دیکھ لیں, انڈیا کی مثال لے لیں, آپ نے اس کی نیوز میں کہیں سے کہیں تک کوئی کرائم نہیں دکھایا جاتا. ایسے ہی کسی ملک میں, آپ کسی یہاں کے ملک کو لے لیں, کسی بھی ملک کو بھی لے لیں, کرائم نہیں دکھایا جاتا. ایک واحد ہمارے ٹی وی چینل ہیں جو کرائم کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور سیاست کو پیچھے رکھتے ہیں, یہ اپوزٹ کرتے ہیں, جبکہ ان کے سیاست آگے رہتی ہے اور جو کرائم ہے وہ بہت پیچھے ہے, ان کو نہیں دکھایا جاتا کرائم کو. ہمارے ملک کرائم کو پہلے ٹاپ پہ دکھاتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اپنی سیاست دکھاتا ہے. تو وہ جو سیاست ہوتی ہے وہ کرائم کے اندر ڈوب جاتی ہے پھر تو وہ پھر برا حشر ہو جاتا ہے. میں آپ سے اس لیے اگری کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ہمارے چینل نے دکھایا کسی لوکل نے کہ ہمارے گھی میں جو نا چیز ڈلتی ہے نا جی, وہ بہت ناقص ہے, بلکہ نرو نہیں ہوتی, وینس ہوتی, وہ ڈلتی ہیں. اس کو انہوں نے بہت ہائی لائٹ کیا ہے. اور ممالک میں ہمارے گھی کا بائیکاٹ کیا گیا اور انڈین کے پروڈکٹس کو آگے روز لایا گیا. اور سب سے زیادہ ریپ جو ورلڈ میں دلی میں ہوتے ہیں, کبھی انہوں نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. 14 وہاں علاقے کی تحریکیں چلتی ہیں, کبھی ان کے میڈیا نے ہائی لائٹ اس کو نہیں کیا ہے. وہ اکثر ان کے سوسائڈ بھی ہوتے ہیں, وہ انہوں نے بھی ہائی لائٹ نہیں کیا ہے. اور وہ کرتے تو کشمیر کو کرتے ہیں کہ وہاں پاکستانی انفلوئنس ہے, باقی وہ نہیں کرتے. آپ کی بات ٹھیک ہے, ذمہ دارانہ صحافت جو ہے نا آپ کا اخلاقی, شرعی, دینی, انسانی فرض بنتا ہے. کرائم کہاں نہیں ہوتے. سب سے زیادہ اسٹیبنگ تو آپ کو پتہ کہ لندن اور نیو یارک میں ہوتی ہے. کبھی ہائی لائٹ ہوا ہے یہ؟ نہیں, وہی میں بتا رہا ہوں کہ جیسے ابھی موٹر وے کا جو واقعہ ہوا تھا پچھلے دنوں, اور اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا, پورے 2 ویک تک ہماری میڈیا, پاکستان کی میڈیا ٹاک شو تک لے کے بیٹھ گئی جی, اور ساری بریکنگ نیوز میں ڈالتی رہی, اور 2 ویک تک وہ ہائی لائٹ رہا. اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں وہ اتنے آگے ہائی لائٹ کر دیے جاتے ہیں, جس میں یہاں کے بچے, جیسے دھماکے ہوئے تھے, آپ کو یاد ہے پشاور وغیرہ میں ہوئے تھے جب حالات بہت خراب تھے, تو ہر وقت ہر دوسرے دن دھماکہ ہوتا تھا. لیکن ہمارا ٹی وی چینل موت کی دھماکے سے جو لاشوں کو لے جانے کے مناظر
اور ان لاشوں کو ہاسپٹلائز کرنے کے مناظر ایسا ہائی لائٹ کر رہا تھا جیسے کسی فلم کا ایک سین وہ کر رہا ہو. تو آپ یقین کریں کہ جتنے میں نے وہاں پہ نیوز پہ جو ایک نیوز کانفرنس میں نے صحافیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیوں کرتے ہیں, تو ان کا جواب معلوم ہے کیا تھا ان کا, جو ان پڑھ قسم کے صحافی تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ڈیجیٹل چینل ہیں جس میں ڈرامے دکھائے جاتے ہیں, لوگ ان کو دیکھتے تھے, ٹی وی نیوز کو نہیں دیکھتے تھے. تو جب ہم نے یہ چیزیں نیوز پہ ڈال دی تو وہ ڈرامے کم ہو گئے, نیوز زیادہ بڑھ گئی. بیمار ذہن کی عکاسی, صرف ریٹنگ کے لیے بیمار ذہن کی عکاسی ہے. دوستو, صحافت ایک مقدس پیشہ ہے, ایک تقدس کا یہی انداز ہونا چاہیے. پازیٹیو عروج دیں گے, پازیٹیوٹی جو صدقہ جاریہ ہوتی ہے, نیگیٹو کریں گے. بیمار ذہن کے ساتھ ساتھ آپ کو یا جرنلزم کے حوالے سے قابل پرش کیا جا سکتا ہے. یو کے میں قانون ہے کہ ایسے سین نہیں دکھایا جاتا ہے جس سے بچے ڈسٹرب ہوں, خوفزدہ ہوں. اس کو باقاعدہ ایک قانون کی شکل ہے. میڈیا میں اس کو نہیں دکھایا جاتا کہ ہارر موویز ہوتی ہیں, ان کے بقا اسپیشل چینلز ہیں, اس کو خریدنا پڑتا ہے, عام وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس سلسلے میں جو خان صاحب نے چیز ہائی لائٹ, ایکسپیرینس بھی ہے, ان کا درد دل بھی ہے, کیونکہ جس میں درد نہیں اسے ایمان نہیں ہوتا. بڑی پیاری شخصیت ہے, مجھے اس سے خصوصی لگاؤ اس لیے ہے جب بھی ملتے ہیں پیار سے ملتے ہیں, خلوص کی ایک مہک اور خوشبو ہوا کرتی ہے جس کو ہمیشہ صاحب ظرف لوگ محسوس کرتے ہیں. بابر صاحب, آپ کی ذیل مسکراہٹ کہہ رہی ہے, کچھ ہے رازدان جو راز جو بتانا چاہتے ہیں آپ, فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس حوالہ سے جو خان صاحب نے بات کی ہے. نہیں, یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمیں ذمہ دارانہ صحافت کرنی چاہیے. ہمیں اپنے جو کنٹری ہے اس کی پازیٹیو چیزوں کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بجائے یہ کہ نیگیٹیو ایک چیز یا دو چیزوں کو, وہ تو ہر سوسائٹی میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو موسٹلی تو پازیٹیو چیزیں جو مثبت پہلو ہیں, پاکستان کے بہت سارے مثبت پہلو ہیں, وہ بھی دکھانے چاہیے. اس حوالے سے خان صاحب نے اس کے اوپر کافی بول دیا ہے, کہہ دیا ہے بہت کچھ. میں یوتھ کے بیک ٹو دا پوائنٹ OBF کے اوپر آؤں گا, اوورسیز بزنس فورم جو ہے. یوتھ کے حوالے سے ہمارے پاس کیا ہے اس کے لیے, یہ پیکج کیا ہے؟ ہاں, یوتھ کے لیے کیا پیکج ہے. یوتھ میں یہ ہے کہ یوتھ یوزلی جو یہاں برٹش یوتھ ہے, ان کو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ورک ایکسپیرینس نہیں ہوتا. جی, لوگوں کے پاس ڈگری بھی ہوتی ہے, کالج بھی ہوتا ہے, GCSE بھی ہوتی ہے, لیکن ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا. جی. تو اوورسیز بزنس فورم جو ہے وہ اس نے ساؤتھ اینڈ سٹی کالج برمنگھم کے ساتھ مل کر اور 250 امپلائرز ڈفرینٹ بزنس سے مل کے ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا ہے کہ جس کے تحت ہم جو یوتھ ہیں ان کو پلیسمنٹ کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کریں, ان کو انٹرنشپ کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کریں, ان کو اپرینٹسشپ کے لیے جو ہے وہ ایک اپرچونٹی دیں. تو اس میں یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اگر جو بچے جو ہیں وہ جن کے پاس ورک ایکسپیرینس نہیں ہے تو وہ جوائن کر سکتے ہیں. اس کو ورک ایکسپیرینس لینے کے لیے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی, ہماری بزنس فورم کی جو ویب سائٹ آپ کو پتہ ہی ہے, www.overseasbusinessforum.co.uk ویب سائٹ کے اوپر ہے. تو اس کے تھرو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے, کالج کے جو لوگ ہیں جو کالج کے تھرو کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں, کالج ساؤتھ سٹی کالج برمنگھم کے تھرو کنیکٹ ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ. جو ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. پھر ہم ان کو سائن پوسٹ کر سکتے ہیں امپلائرز کی طرف کہ کس امپلائر کو, کس بزنس کے, کس نیچر کو, کس سیگمنٹ میں بچے کو ایکسپیرینس کی ضرورت ہے. جیسے کوئی اگر اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا ہے تو ہم اس کو اکاؤنٹنٹ کی طرف ریفر کر سکتے ہیں. جو بچہ سولسٹر بننا چاہتا ہے, اس کا خواب ہے, تو اس کو سولسٹرشپ کے لیے ہم پلیسمنٹ کے لیے فارورڈ کر سکتے ہیں. تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جو کہ یوتھ اگر حاصل کرنا چاہے تو وہ ان کو یہ مل سکتی ہے ورک ایکسپیرینس کے لیے. کیونکہ اس کنٹری کے اندر ایجوکیشن ایک چیز ہے اور ورک ایکسپیرینس ایک چیز ہے. جاب جو ہے ورک ایکسپیرینس کے اوپر ملتی ہے. ورک ایکسپیرینس اس میں آپ کا والنٹری ورک ایکسپیرینس بھی ہو سکتا ہے, ان پیڈ بھی ہو سکتا ہے, اس کے اندر پیڈ بھی ہو سکتا ہے, پارٹ ٹائم بھی ہو سکتا ہے, سیزنل بھی ہو سکتا ہے. ایز لانگ ایز آپ کے جو CV کے اوپر ورک ایکسپیرینس موجود ہو تو امپلائر آپ کو شارٹ لسٹ کرے گا جاب کے لیے. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے جو کہ وہ اویل کر سکتے ہیں. جی, بہت بڑھیا. خان صاحب, جب پروگرام ہوتے ہیں ساؤتھ برمنگھم کالج میں, اس میں گورے بھی ہوتے ہیں, انگریز بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو بڑا شوق ہے ایڈونچرس کا. گوروں کی مزاج ہے کہ انہوں نے کیا پنجابی کہتے ہیں نہ بیٹی بیانی نہ بہو لے کے آنی, وہ ٹورزم کرتے ہیں. کیا ان کے لیے کوئی پیکج ہے گوروں کے لیے, برٹش پیپل کے لیے, ہمارے بلتستان, گلستان, یہ اپنا جو کافرستان ہے, پھر وہاں جو پولو کے ہے, اس کو بڑا وہ اٹریکٹ کرتا ہے چیز.
کیا گوروں کے لیے برٹش پیپلز کے لیے اسپیشل پیکیج ہے ان کو وہاں لے جانے کے لیے؟ جی بالکل، یہی جو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا کے تھرو، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں جو ٹورزم ہے پاکستان کا وہ صرف پاکستانیوں کے لیے الاؤڈ ہے، سب کے لیے ہے. اس میں کسی بھی مذہب کے لوگ، چاہے وہ گورے ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، کوئی بھی مذہب کے لوگ ہوں، وہ جا سکتے ہیں، پاکستان کا ٹور کریں، اس کی خوبصورتی کو دیکھیں. تو انشاءاللہ ہم سے، پاکستانیوں سے زیادہ ان سے محبت ہو جائے گی ہمارے ملک سے. بہت اچھی بات کی جی آپ نے، کیونکہ ہاسپٹیلٹی ہمارے لوگوں کے مزاج کا حصہ بھی ہے، اور اس سے ہم دا ورک بھی کر سکتے ہیں، محبت پھیلاتے ہیں، تو اس میں ایک نئی خوشبو اور مہک آیا کرتی ہے. ناظرین محترم، چونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، قومیں کردار سے بنا کرتی ہیں. آج کل کے دور میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے بڑا ایک ان یوزول قسم کا کنسیپٹ ہے، جب پوری محبت بکھیریں گے، ہاسپٹیلک ہوں گے، خوشیاں بکھیریں گے، اس کو ریڈیوس کرنے کا موقع بھی ملے گا. ہو سکتا ہے اپنے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ یہ آپ کا کردار ہے، کردار سے ہی قومیں بنا کرتی ہیں. قومیں قومیت سے نہیں بنتی، قومیں کردار سے بنا کرتی ہیں. میں شکر گزار محترم محمد غفور خان صاحب کا، چیئرمین ہے جی. چیئرمین جی. کس کے چیئرمین ہیں جی؟ اوورسیز بزنس فورم. جی، اوورسیز بزنس فورم کے چیئرمین ہیں، فاؤنڈر ہیں، بڑے زرخیز دماغ کے دوست ہیں ہمارے، محبت کرتے ہیں. اپنے حلقہ احباب میں تمام کمیونٹی کے لوگ، ہندو، سکھ، بدھسٹ، مسلم، گوراز، اور جو ہمارے پروفیشنلز لوگ ہیں، سبھی اس فورم کا حصہ ہیں. آپ بھی بن سکتے ہیں، استفادہ کیجئے، کیونکہ میں یہی کہوں گا کہ اجسام کی تطہیر و تقدس پہ نظر ہے، اور وہ کے حالات پہ نوحہ نہیں کہتے. انسان کے کردار کے پرستار ہوئے ہیں، اور کاف کی پریوں کا فسانہ نہیں کہتے. سب کردار لوگ ہیں، حسین لوگ ہیں، پیارے لوگ ہیں. تعاون کیجیے، ایک نئی صبح روشن طلوع ہوگی، جس کی مہک اور خوشبو سے نہ صرف گھر کے دور و بام مہکیں گے، بلکہ کمیونٹی بھی اس کی مہک سے ضرور معطر ہوگی. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.